حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی دور خلافت میں اسلامی لشکر نے کتنی فتوحات حاصل کی تھی؟ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے جنگ قادسیہ میں اسلامی لشکر کا سربراہ کس کو بنایا تھا؟ رستم بادشاہ نے اسلامی لشکر کو خط میں کون سی پیغام بھیجی تھی؟ سعد رضی اللہ عنہ نے ایرانی شہنشاہ کو واپسی خط میں کون سی پیغام بھیجا تھا؟ سیام میں حضرت سعد رضی اللہ عنہ نے اسلامی لشکر کا سربراہ حضرت خالد بن ارفتہ کو کیوں بنایا تھا؟ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ روز مدینہ سے باہر کس کے انتظار میں کھڑا ہوتا تھا؟ جنگ قادسیہ سے خبر پہنچنے ہی پر حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ اونٹ کے ساتھ ساتھ پیدل کیوں چل رہا تھا؟ ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے اگر آپ میرے چینل پر نئے ہو تو براہ مہربانی میرے چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ میری ویڈیوز آپ لوگوں کو بر وقت ملتی رہے۔ رضی اللہ عنہ کی رخصت ہوتے ہی رستم بادشاہ نے اپنی فوج کو تیاری کا حکم دے دیا۔ دونوں لشکروں کے درمیان ایک نہر حائل تھی۔ رستم بادشاہ نے نہر پر پل بنانے کا حکم دے دیا اور پل فوراً بن کر تیار ہو گیا۔ اگلے دن صبح رستم بادشاہ نے حضرت سعد رضی اللہ عنہ کے پاس ایک پیغام بھیجا کہ آپ نہر کے اس طرف آ کر لڑو گی یا ہم کو نہر کے اس طرف آنا چاہو گی؟ حضرت سعد رضی اللہ عنہ نے پیغام واپس بھیجا کہ تم ہی نہر کے اس طرف آ جاؤ۔ چنانچہ تمام ایرانی لشکر نہر کو عبور کر کے میدان میں آ کر جم گیا۔ میمنہ و مسیرہ اور ہر اول و ساکہ وغیرہ لشکر کی ہر ایک حصے کو رستم بادشاہ نے جنگی ہاتھیوں اور طرف پوش سواروں سے ہر طرح مضبوط و مکمل بنایا تھا۔ قلب لشکر میں قیام کیا۔ یہ ایرانی لشکر جو زیادہ سے زیادہ 30,000 کے اسلامی لشکر کے مقابلے میں آمادہ جنگ ہوا تھا، انہیں 2 لاکھ سے زیادہ اور ہر طرح لام لشکر کے نسبت سامان ہر پہ مسلح تھا۔ سپہ سالار لشکر اسلام حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ کی دمبل نکل رہے تھے اور ہر کے نساء کے درد کی بھی آپ کو بہت شکایت تھی، لہذا نہ گھوڑے پر سوار ہو سکتے تھے نہ چل پھر سکتے تھے۔ میدان جنگ میں اسلامی لشکرگاہ کے سرے پر ایک پرانا زمانے کی بنی ہوئی پختہ عمارت کھڑی تھی۔ حضرت سعد رضی اللہ عنہ خود اس عمارت چھت پر گاؤں تکیہ کے سہارے بیٹھ گئے اور اپنی جگہ میدان جنگ کا سردار خالد بن ارفتہ رضی اللہ عنہ کو تجویز کیا، لیکن لڑائی کے نقشے اور میدان جنگ کی تغییر و تبدیل کی حضرت سعد رضی اللہ عنہ نے اپنے ہاتھ ہی میں رکھا تھا، یعنی برابر حضرت خالد بن ارفتہ رضی اللہ عنہ کے پاس آیات روانہ کرتے رہتے تھے۔ ایرانی لشکر کی تیاریوں کی خبر سن کر اسلامی لشکر بھی جنگ کی تیاریوں میں مصروف ہو گیا تھا۔ حضرت عمرو بن معد یثرب، حضرت عاصم بن عمرو، حضرت ربیع اور حضرت عامر وغیرہ حضرات رضی اللہ عنہ نے حضرت سعد رضی اللہ عنہ کی حکم کے موافق تمام لشکر اسلام میں گشت لگا کر لوگوں کو جہاد اور جنگ پر آمادہ کیا۔ شعراء نے رجز خوانی شروع کی، قاریوں نے سورہ انفال کی تلاوت سے تمام لشکر میں ایک جوشی کی کیفیت پیدا کر دی تھی۔ بہرحال دونوں فوجیں مسلح ہو کر ایک دوسرے کے مدمقابل صف آرا ہو گئے۔ سب سے پہلے لشکر ایران کی طرف سے ہرمز نامی ایک شہزادہ میدان میں نکلا جو زرین تاج پہنے ہوئے تھا اور ایران کے مشہور پہلوانوں میں شمار ہوتا تھا۔ اس کے مقابلے کے لیے حضرت غالب بن عبداللہ اسد رضی اللہ عنہ اسلامی لشکر سے نکلے۔ حضرت غالب رضی اللہ عنہ نے میدان میں جاتے ہی ہرمز کو گرفتار کر لیا اور گرفتار کر کے حضرت سعد رضی اللہ عنہ کے پاس لا کر ان کے سپرد کر گئے اور سب سے پہلے ہاتھیوں کو سخت مسلمانوں کی طرف ریلا دیا۔ ہاتھیوں کے اس حملے کو قبیلہ بحیلہ نے روکا لیکن ان کا بہت نقصان ہوا۔
عنہ نے فوراً قبیلہ کندہ کی بہادروں کو آگے بڑھنے کا حکم دیا۔ بنو کندہ نے آگے بڑھ کر اس شان سے حملہ کیا کہ اہل پارس کے پاؤں اکڑ گئے اور پیچھے ہٹنے لگے۔ رستم بادشاہ نے یہ رنگ دیکھ کر تمام لشکر ایران کو مجموعی طاقت سے ایک بارگی کی حملہ کرنے کا حکم دیا۔ اس متفقہ سخت حملے کو حضرت سعد رضی اللہ عنہ کی تقلید میں تکبیر کہہ کر ایرانیوں پر حملہ کیا۔ گویا دو سمندر ایک دوسرے کے ساتھ ٹکرا گئے یا دو پہاڑ ایک دوسرے سے ٹکرا گئے۔ اس حالت میں ایرانیوں کی جنگی ہاتھیوں نے اسلامی لشکر کو سخت نقصان پہنچانا شروع کیا۔ حضرت سعد رضی اللہ عنہ نے فوراً تیر اندازوں کو حکم دیا کہ ہاتھیوں پر اور ہاتھیوں کی سواروں پر تیر اندازی کرو۔ حضرت عاصم رضی اللہ عنہ نے نیزے لے کر ہاتھیوں پر حملہ کیا۔ ان کی تقلید میں دوسرے بہادروں نے بھی ہاتھیوں کی سونڈوں پر تلواروں اور نیزوں سے زخم پہنچانے شروع کر دیے۔ تیر اندازوں نے ایسے تیر برسائے کہ نشینوں کو جوابی تیر اندازی کی مہلت ہی نہ ملی۔ نتیجہ یہ ملا کہ ہاتھی پیچھے ہٹے اور بہادروں کے لیے میدان میں شمشیر زنی کی جوہر دکھانے کے موقع مل گیا۔ صبح سے شام تک میدان کا راز گرم رہا۔ رات کی تاریکی نے لڑائی کو کل کے لیے ملتوی کر دیا۔ یہ دوشنبہ کا روز تھا، محرم سنہ 14 ہجری کا واقعہ ہے۔ اگلی دن صبح بعد نماز فجر حضرت سعد بن وقاص رضی اللہ عنہ نے سب سے پہلے کل کے شہداء کو قادسیہ کے مشرق کی جانب دفن کرایا۔ کل کے شہداء کی تعداد 500 تھی۔ زخمیوں کی مرہم پٹی کا سامان رات ہی میں کر دیا گیا تھا۔ شہداء کے دفن سے فارغ ہو کر اسلامی لشکر نے اپنی صفیں مرتب اور ایرانی بھی میدان میں آ منڈلے۔ ابھی لڑائی شروع نہیں ہوئی تھی کہ ملک شام سے روانہ کیے ہوئے لشکر کے قریب پہنچنے کی خبر پہنچی۔ ملک شام سے حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ عنہ نے حضرت ہاشم بن عتبہ رضی اللہ عنہ کی سرداری میں لشکر عراق کو واپس بھیجا تھا۔ اس لشکر کے مقدم الحبش پر حضرت کعکہ بن عمرو رضی اللہ عنہ آفیسر تھے اور وہ 1000 کا مقدم الحبش کے لیے ہوئے سب سے پہلے قادسیہ پہنچے اور حضرت سعد رضی اللہ عنہ کے بڑے لشکر کے پہنچنے کی خوشخبری سنا کر خود اجازت کر کے میدان جنگ میں نکل گئے۔ ان کے مقابلے پر بہمن جادویہ آیا۔ دونوں طرفین سے سپاہی دی گئی اور لڑائی شروع ہو گیا، لیکن نتیجہ یہ ہوا کہ حضرت کعکہ رضی اللہ عنہ کے ہاتھوں سے بہمن جادویہ ہلاک ہو گیا۔ اس کے بعد کئی مشہور نامور ایرانی بہادر میدان میں نکلے اور مقتول ہوئے۔ آخر کار رستم نے عام حملے کا حکم دیا اور بڑے زور و شور سے لڑائی ہونے لگی۔ ہاشم بن عتبہ رضی اللہ عنہ میدان جنگ کی گرم ہونے کا حال سن کر اپنے ہزاروں کے بہت سے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے کر دی اور حکم دیا کہ تھوڑے وقفے سے ایک ایک حصہ تکبیر کہتا ہوا داخل ہو۔ اس طرح شام تک ایک کے بعد دیگرے یہ دستے لشکر اسلام میں داخل ہوتے اور ایرانی اس طرح فہمے کمکی دستوں کی آمد دیکھ دیکھ کر خوفزدہ ہوتے رہے۔ آسمان میں خالی یہ گونج رہا تھا، نعرہ تکبیر اللہ اکبر کے نعرے کی گونج تھی۔ آج بھی ہاتھیوں کا لشکر اسلام کے لیے بہت سخت تھا، لیکن مسلمانوں نے ایک نئی تدبیر کی کہ اونٹوں پر بڑی بڑی جولے ڈالے۔ وہ بھی ہاتھیوں کی طرح معیب نظر آتے اور ایرانیوں کی گھوڑے ان کو دیکھ کر بتکنے لگے۔